اکثر کوئی آرٹ کی طرف آتا ہے تو وہ رینڈملی چیزیں ڈرا کرنا شروع کرتا ہے, اسے بڑا مزہ آتا ہے, او میں یہ ڈرا کرتا ہوں, اچھا اب میں یہ ڈرا کرتا ہوں, اور وہ رینڈم چیزیں ڈرا کرتا ہے. شروع میں یہ اچھی لگتی ہیں لیکن پھر آگے جا کے یہ عادت پکی ہو جاتی ہے تو اس کے کئی سارے نقصانات ہیں. اب میں بتاتا ہوں میں رینڈم ڈرائنگس کے کیوں خلاف ہوں. عموماً جب آپ رینڈملی چیزیں ڈرا کرتے ہیں نا تو وہ رینڈم پیورلی نہیں ہوتی, وہ آپ اپنے دماغ سے جو چیزیں آپ کو یعنی تھوڑی اچھی ڈرا کرنا آتی ہیں آپ وہی ڈرا کرتے ہیں, تو آپ ایک زون میں رہتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلتے اور آپ وہی چیزیں بنائیں گے جس میں آپ آلریڈی اچھے ہوں. لیکن جب آپ کسی پرسنل پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے سوچا میں ایک چھوٹا سا کامک بناتا ہوں, اس میں آپ کئی ساری ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں پتہ تھا ڈرا کرنی ہوتی ہیں پروجیکٹس میں وہ آپ کو پتہ چلیں گی. آپ کو اسٹوری رائٹنگ کا پروسیس میں مدد ملے گی, آپ کو کریکٹر کو مختلف اینگل سے ڈرا کرنا آئے گا. آپ کہیں گے او سائڈ اینگل سے ڈرا کرنا ہے اور فرنٹ اینگل سے ڈرا کرنا ہے ایک ہی کریکٹر کو, اور وہ دکھنے میں ایک ہی لگیں, اور بیک گراؤنڈ میں پھر ظاہر ہے وہ سیدھا کھڑا ہوگا تو بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہوگا, تو آپ کو بیک گراؤنڈ آرٹ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. پھر وہ الگ اینگل سے دکھائیں گے تو آپ سوچیں گے اچھا یہی سیم بیک گراؤنڈ مجھے الگ اینگل سے ڈرا کرنا ہے. تو جب میرا نیا نیا ڈرائنگ ٹیبلٹ آیا تھا میں نے فوراً اپنا کامک بنایا نا, ایک پرسنل پروجیکٹ, اور پھر تاکہ میں نے ویب کامکس پہ پوسٹ کروں, ویب ٹونس پہ. تو اس کی میری اچھی خاصی اس میں کئی ساری چیزوں کی پریکٹس ہوئی تھی, اس میں میں نے بھر کے غلطیاں کی تھی جس وجہ سے مجھے کئی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. رینڈملی ڈرائنگس اگر میں کرتا, کبھی کچھ ڈرا کر رہا ہوں کبھی کوئی فین آرٹ, اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایک انڈسٹری لیول کے آرٹ کی پریکٹس نہ کر پائیں, کیونکہ آپ نے کوئی چیز دیکھی اس بندے کو سیم ڈرا کر دیا, یا کچھ اور دیکھا اس کو ڈرا کر دیا. یہ اسٹارٹنگ میں ٹھیک رہتا ہے, لیکن اگر آپ کو کلائنٹس کے لیے کام کرنا ہے, آگے جا کے اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہے, تو اس کے لیے آپ کو کچھ اپنے پروجیکٹس پہ بھی کام کرنا ہوگا. اچھا اپنے اندر امپروومنٹ لانے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسٹڈی کریں. اسٹڈی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا اس پورے ہفتے میں درخت مجھ سے صحیح نہیں بنتے, میں خالی پیڑ پودے پتے بناؤں گا. تو آپ کوئی جنگل کا سین بنا رہے ہیں, پھر آپ چھوٹے پودے بنا رہے ہیں, پھر آپ نے اسی پریکٹس کے درمیان آپ ڈسکور کریں گے کہ اچھا کچھ برشز ایسے ہوتا ہے جس سے جھاڑیاں آسانی سے ایک ہی باری میں بن جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو ٹارگیٹ کر کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ایک دفعہ میں یعنی سودا لینے نکلا تھا یا کسی بھی کام سے, تو بہت فقیر تنگ کر رہے تھے. اب میں پک گیا تھا یار, یہ فقیر اتنے سارے ہو گئے ہیں شہر میں اور جوان لڑکے یار. تو میں نے کہا یار, اب میں گھر آیا آرٹ بنا دیا میں نے کہ ایک کریکٹر کھڑا ہوا ہے, اس کے سامنے بہت سارے فقیر اسے تنگ کر رہے ہیں, اور پھر اس کا اسٹیٹس ڈال دیا لکھ کے کہ فقیر بڑھتے جا رہے ہیں, نوجوان لڑکے بھی بھیک مانگ رہے ہیں, اتنے زیادہ فقیروں کو نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, کوئی اپنا ایک تذکرہ دیا تھا. تو جو آرٹ دل سے نکلتا ہے نا, یعنی میں ایک چیز کو اپنے دل سے ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اکثر کسی کے آرٹ اسکلز اچھے نہیں ہوتے لیکن دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے یار اس نے محنت بہت کی ہے اور دل سے بنایا. اور کچھ لوگوں کے آرٹ اسکلز اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے آرٹ میں کچھ ایسی نشانیاں پتہ چل جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے یار اس نے یہ دل سے نہیں بنایا. تو ایسی چیز جس میں آپ واقعی جو آپ کی ذہن کی نمائندگی کریں, اس میں لوگ بھی انٹرسٹ ڈھونڈیں گے اور اس سے لوگ ریلیٹ بھی کر پائیں گے اس آرٹ سے, نہ کہ رینڈم چیز بنا دی یا کچھ ایسا بنا دیا جس میں آپ نے کہا بہت ڈیپ میننگ ہے اور 100 میں سے ایک بندہ بھی اس کے میننگ پہچان نہیں پا رہا. اور آرٹ کا تو مین مقصد ہی یہ تھا ایموشنس کو کمیونیکیٹ کرنا. اگر کوئی دیکھ کے سوچ رہا ہے یار اس کے کیا معنی ہے اور اسے بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, تو وہ ایک اچھا آرٹ نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا. اب لوگ کہتے ہیں ڈیزائن کمیونیکیشن ہے, آرٹ میں تو لوگ جو دیکھتا ہے وہ خود اپنے لیے معنی کریٹ کرتا ہے. تو رائے ہوتی ہیں سب کی اپنی اپنی, میری رائے یہی ہے کہ آرٹ بھی ایک اچھا کمیونیکیشن کا ذریعہ ایموشن کے, اور اس کو ایک اچھے کام میں استعمال کرنا چاہیے نہ کہ رینڈم چیزوں میں. خیر آخری وجہ مجھے جہاں تک لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ رینڈملی آرٹس بناتے ہیں نا, ان کو ایک مسئلے کا سامنے یہ بھی ہوگا کہ پورٹ فولیو میں کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے. آپ آرٹ اسٹیشن پہ جائیں, پروفیشنل آرٹسٹ کا ورک دیکھیں, ان کا پورٹ فولیو آپ کو تھوڑا کنسسٹنٹ لگے گا, اور جو نئے آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کا پورٹ فولیو تھوڑا سا رینڈم لگے گا, اور اس میں کوئی خاص اسٹائل نہیں ہوگا, کوئی آرٹ بہت ہی الگ ہوگا, دوسرے میں کچھ غلطیاں ہوں گی, ایک فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات یہی ہے کہ کئی آرٹسٹ اپنی پوری جان اس لیے بھی نہیں مارتے کہ اگر کوئی کرٹیسائز کرے گا نا, انہیں کہے گا کہ یہ آرٹ تم نے کیسے بنایا, یہ اچھا نہیں لگ رہا, یا اس میں یہ مسئلہ ہے, تو آپ کہیں گے کہ ہاں تو کیا ہوا, میں نے اس میں محنت کی نہیں تھی, یہ تو میں نے ایسی بنایا تھا. اور پھر وہ ایسی آرٹ بناتے ہیں, جب بھی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ میں نے ایسی بنایا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کہے گا نا تمہارے آرٹ میں یہ انیٹومی خراب ہے, کلر صحیح نہیں ہے,
تو آپ کہیں گے تو کیا ہوا, میں تو ایسے ہی بنا رہا تھا. ایسا آپ کی بات نہیں کر رہا, یعنی کرتے ہیں جنرلی آرٹسٹ کہ چیز کو, آرٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ کرٹیسزم سے بچنے کے لیے نہیں کیا. کئی سارے آرٹسٹ کیا کرتے ہیں, فیس بک پہ آرٹ ورک ان پروگریس ڈالتے ہیں اور فنش آرٹ نہیں ڈالتے. ورک ان پروگریس ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے کمنٹ مل جاتے ہیں, کچھ کمنٹس ایسے بھی آتے ہیں کہ یہ تو اچھا نہیں لگ رہا, تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ورک ان پروگریس ہے, کمپلیٹ ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا پورا آرٹ کیا تھا, جبکہ پورا پوسٹ ہی نہیں کرتے. تو پورا بنائیں, پوری جان مار کے, رینڈملی نہیں سوچ کے بنائیں. اور اگر کوئی کہیں کہ اس میں یہ غلطیاں آپ کہیں, ہاں میں کوشش کر رہا تھا لیکن غلطیاں ہو گئی, میں امپروو کروں گا, اپنی چیز کو ایکسیپٹ کریں. یہ کچھ وجوہات تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی آرٹسٹ کی گروتھ کے لیے پرسنل پروجیکٹس اسٹڈی زیادہ ضروری ہے, نہ کہ ہفتے میں 1-2 بار کوئی 1-2 فین آرٹ بنا دیے, جو کہ بہت زیادہ آپ کی گروتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے ایز اے آرٹسٹ. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا. میں سید عثمان فرام کریٹو گرین. شکریہ.